جب نبی علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی، جب آئی اطلاع، تو آپ سیکنڈ پوائنٹ دیکھ رہے ہوں گے، سیکنڈ پوائنٹ ہے غزوہ احزاب یا خندق۔ جب یہ پتہ چلا کہ یہ اصل میں احزاب جو ہے یہ حزب کی جمع ہے، یعنی جب وہ ایک لشکر ہو یا ایک جماعت ہو تو اس کو حزب کہتے ہیں، جب اس کی جمع آ جائے تو احزاب کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس جنگ کا نام غزوہ احزاب پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر قرآن پاک کے اندر بھی سورہ احزاب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ تو اس نسبت سے اس کو، یہ زیادہ سارے لشکر، زیادہ سارے قبیلے، زیادہ ساری جماعتیں جب اکٹھی ہو کے مسلمانوں کے اوپر، مدینے کے اوپر اٹیک کرنے کا پلان کرتی ہیں یا وہ تیاری کر کے نکلنے لگتی ہیں، تو اس نسبت سے اس جنگ کو غزوہ احزاب کا نام دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام تک جب یہ خبر آتی ہے تو نبی علیہ السلام صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں کہ بتاؤ اب کیا کرنا ہے اس طریقے سے، کیونکہ یہ ہی گریٹ لیڈرز کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ مشورہ کر کے پھر ساتھ چلتے ہیں تاکہ سب کو ساتھ لے کے چلا جائے اور کوئی اچھا آپشن بھی آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہوا یہ کہ حضرت سلمان فارسی جو ہیں وہ بھی اس وقت تک آزاد ہو چکے تھے، جن کا ہم پہلی ایپیسوڈز کے اندر ذکر کر چکے کہ جب نبی علیہ السلام مدینے میں آئے تھے تو اس کے بعد کس طریقے سے ان کی آزادی کا کچھ عرصے بعد بندوبست کرایا گیا۔ پہلی جنگوں کے اندر یہ شامل نہیں ہو سکے، نہ احد میں نہ ہی بدر کے اندر، کیونکہ یہ اس وقت تک ایک غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کو چھڑوایا۔ تو خیر اس جنگ، یہ پہلی سمجھ لیجئے باقاعدہ جنگ تھی جس کے اندر حضرت سلمان فارسی بھی شرکت کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کو انہوں نے پھر اس وقت سمجھ لیجئے مشورہ دیا، تو انہوں نے پھر مشورہ یہ دیا کہ آپ اس وقت مدینے کی سچویشن دیکھیں، تو اس جہاں پہ مسجد نبوی آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کس جگہ پہ مسجد نبوی ہے، اور اس کی سائیڈوں کے اوپر یا بیک کے اوپر بھی پہاڑ ہیں، لیفٹ اور رائٹ کے اوپر بھی جبل ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پہاڑ ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف جبل واقم ہے، وبرا ہے، یعنی ہرا سخت پہاڑوں والی یا کالے پہاڑوں والی زمینیں ہیں، بیک پہ بھی سائڈ پہ بھی۔ جس سائڈ سے روٹ بنتا ہے یا اٹیک کرنے کا بنتا ہے، آپ وہاں سے دیکھ رہے ہوں گے ریڈ ایروز وہاں پہ لگائے ہوئے ہیں کہ جس طرف سے انٹری ہو سکتی ہے۔ جب یہ ساری سچویشن آئی حضرت سلمان فارسی کے سامنے اور مشورہ ہو رہا تھا، تو حضرت سلمان فارسی نے پھر اس وقت یہ مشورہ دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جب ہم فارس میں ہوا کرتے تھے تو وہاں پہ جب ہمیں اس طرح محصور ہو جاتے تھے اور ہر طرف سے ہمارے اوپر اٹیک یا فارس کے لوگوں کے اوپر، فارس وہی جگہ ہے جسے آج ایران کہتے ہیں، اس کے آس پاس بڑا علاقہ ہوا کرتا تھا، آج کے ایران سے بہت بڑا، ٹھیک ہے، ایک سلطنت ہوتی تھی پوری۔ تو ہم کیا کیا کرتے تھے یا ادھر کے لوگ کیا کیا کرتے تھے کہ اپنی اس طرح سے خندقیں یا ٹرینچز کھود کے تو کھودا کرتے تھے تاکہ ہم سیفلی جنگ لڑ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک بہت بڑا لشکر آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے جو نبی علیہ السلام نے لشکر ترتیب دیا یا تعداد اس کی تاریخ کے اندر بتائی جاتی ہے وہ صرف 3000 تھا، اور سامنے 10,000 کا لشکر تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان کو روکنے کے لیے یہی طریقہ تھا کہ سامنے سے ہم اس طریقے سے ایک ٹرینچ کھود دیں جہاں جو ایزی روٹ ہے جہاں سے لشکر آ سکتے ہیں اٹیک کرنے کے لیے، کیونکہ سائیڈوں سے وہ نہیں آ سکتے، اونچے اونچے پہاڑ تھے اور بڑی خطرناک رستے تھے وہاں سے۔ تو اس لیے سب سے ایزی روٹ یا پھر جو ان کا پلان تھا، ٹھیک ہے، جو ان کو پلان نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پتہ تھا کہ انہوں نے اسی روٹ سے اٹیک کرنا ہے، پہلے بھی اسی روٹ سے آتے رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے نا، اسی روٹ کے قریب احد کا بھی میدان ہے، احد کا پہاڑ بھی ہے، ٹھیک ہے، جہاں ریڈ ایرو لگا ہوا ہے، تو پتہ تھا اسی روٹ سے انہوں نے اٹیک کرنا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے پھر حضرت سلمان نے جب یہ مشورہ دیا اور نبی علیہ السلام نے صحابہ سے جب ساروں سے مشورہ لے کے، تو اس مشورے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپروو کیا کہ یہ سب سے بیسٹ مشورہ ہے، اور پھر اس کے بعد سب نے اس کی تحسین بھی فرمائی، ایگری کیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اس خندق کو کھودنے کے اوپر لگا دیا، اور اتنی گہرائی میں تھا یہ کھودی جاتی تھی کہ جہاں سے پانی تک نکل آتا تھا، اتنی اس کو ڈاؤن کیا جاتا تھا کھدائی کر کر کے۔ تو یہ خندق کھودی جا رہی تھی۔ جب یہ خندق کھودنے کا کام شروع ہوا تو یہ بھی بہت زیادہ سخت کام تھا، یہ سخت سردی کا موسم تھا جس وقت یہ جنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جنگ ہو رہی ہے 5 ہجری شوال کے اندر، ٹھیک ہے، ہجرت کے 5ویں سال میں شوال کا مہینہ تھا اور ٹھنڈ والا مہینہ تھا۔ تو اس کے اندر ساتھ ساتھ ایک کوئی ایسا بھی معاملہ تھا کہ کھانے پینے کی بھی کثرت نہیں تھی، لوگوں کے پاس بہت قلت کا سامنا تھا کھانے پینے کے حساب سے۔ تو فاقے کرتے ہوئے یا بھوک کے ساتھ یہ خندق کو کھودنے کا انتظام کیا گیا،
اور اس میں ایک اور چیز آپ کو بتا دیں کہ یہ جو خندق ہے نا، اس کو کھدائی کا یہ ٹیکنیک جو ہے جنگوں کے اندر، یہ کھودنے کا سب سے پہلا جو یہ کام تھا نا، وہ بتایا جاتا ہے کہ ایک فارس کا ایک بندہ تھا، یا پھر شاہ تھا کوئی فارس کا، منوچہر اس کا نام بتایا جاتا ہے، یہ اس کا ایجاد کردہ طریقہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر آپ کو جنگیں لڑنی ہیں اور آپ کو کوئی کفار سے یا غیر مسلموں سے کوئی اسلحہ، ٹیکٹکس یا اسٹریٹجیز ملتی ہیں تو آپ کو اس کو لرن کرنا ہے، اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان غیر مسلموں کی یا فارس کے لوگوں کی جو کہ مجوسی تھے، یعنی آگ کی پرستش کیا کرتے تھے، ان کی بھی اسٹریٹجی کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ جنگ کرنے کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں بھی آج اسپیشل جو بھی لیٹسٹ ٹیکنیک ہوتی ہیں جنگ کے حوالے سے، جو کہ سامنے والوں کو بے بس کر دیں، تو وہی اختیار کرنی چاہیے۔ اس کو دین کبھی منع نہیں کرتا۔ یعنی فار ایگزامپل ایک زمانے میں اگر تلوار سے فائٹ ہوتی تھی، اور آج اگر اس کے لیے جنگوں کے لیے بحری جہاز ہیں، آب دوزیں ہیں، سب میرینز ہیں، پھر اسی طریقے سے F-16 ہیں، یا بڑے بڑے جو بھی طریقے ہیں اس وقت وارفیئر کے، یا پھر AK-47 جو بھی ہیں، ان سب چیزوں کی مسلمانوں کو یا مسلمانوں کی آرمیز کو اس کی تک ایکسیس ہونی چاہیے، اور ان کو اس پہ فوکس بھی کرنا چاہیے، تاکہ کبھی بھی آپ کے اوپر کافر اٹیک کریں تو آپ اس کے لیے بالکل تیار ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے جب خندق کھدوانی شروع کی، 10 گز جو ہے وہ 10 لوگوں کو دیا جاتا تھا کہ اس ایریا سے آپ نے شروع ہو جانا ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی پتا تھا کہ وہاں سے لشکر بھی نکل رہا ہے، اور اس کے حساب سے جلدی اس کو کھودنا ہے۔ تقریباً 1 ہفتے تک اس کی کھدائی جاری رہی، بتایا جاتا ہے آلموسٹ 6 ڈیز کے اندر اس کو کور کر لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے دوران جو معاملات پیش آئے، ٹھیک ہے، یہ آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہوں گے نا، اس کے اوپر بھی آپ کو بہت زیادہ اس سے آئیڈیا ہو جائے گا۔ اور اسی سلائیڈ کے اندر آپ دیکھیں گے بیک سائڈ پہ بنو قریظہ بھی ہے، جو اورنج کلر میں ڈرا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ بنو قریظہ جو ہے یہ ایک اس وقت بڑا قبیلہ تھا یا ایریا تھا جو کہ جیوز کا تھا، جس کا ہم آگے چل کے ذکر کریں گے۔ تو اس وجہ سے ان کی بہت اہمیت تھی، کیونکہ جیوز کا لاسٹ ٹرائب بڑا تھا جو کہ اس وقت مدینے کے ساتھ تھا، اور ان کا نبی علیہ السلام سے معاہدہ تھا کہ اگر باہر سے کوئی کافر حملہ کرتے ہیں یا کوئی بھی دشمن حملہ کرتا ہے تو یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کے دفاع کریں گے، یا کم از کم یہ